سورج نکلنے سے پہلے کچھ لمحے ہم پر بیتے، آپ نے رات یہاں گزاری، آپ نے یہاں نمازیں پڑھی، آپ نے یہاں دعائیں کی، آپ نے یہاں ذکر کیا، آپ نے یہاں مراقبہ کیا۔ کسی کا دل پسیج گیا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، کوئی ہچکیاں لے کر خدا کی بارگاہ میں رونے لگا، خدا کو پکارنے لگا، اللہ تعالیٰ کو بلانے لگا۔ اس محبت کا ادراک جو آپ کو اگر حاصل ہے تو اس محبت کا اعلان خدا کرتا ہے۔ وہ فرماتا ہے یحبہم ویحبونہ، وہ پہلے اپنی محبت کا اعلان کرتا ہے کہ میں ان سے پیار کرتا ہوں اور وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ یہ جو آپ کی تڑپ ہے، یہ جو آپ کے دل میں درد ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تو محبت کے سوا ہے۔ یہ جو تڑپ اگر درد کسی کو نصیب ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پیار فرماتا ہے۔ اور پھر جب آپ ہچکیاں لے کر رو رہے تھے یا جب آپ ذکر کر رہے تھے، وہ خوش قسمت لوگ ہوں گے جو اس وقت بھی اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں اور فیض کا انتظار کر رہے ہیں۔ انہوں نے رات کو بھی یہ کیا ہے اور آگے بھی وہ کرتے رہیں گے۔ ان کی اس محبت کی گواہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ بے زبان چیزیں بھی اس کا ادراک رکھتی ہیں، اس کی پہچان رکھتی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے جب کسی پہاڑ کے قریب سے گزرتے ہیں تو کل قیامت کے روز وہ پہاڑ اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کر گواہی دے گا کہ یہ بندہ میرے قریب سے گزرا تھا، اس حالت میں گزرا تھا کہ وہ تجھے یاد کر رہا تھا۔ وہ درخت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر گواہی دیں گے، یہ بندہ جب میرے قریب سے گزرا تھا، اس عالم میں گزرا تھا کہ وہ تجھے یاد کر رہا تھا۔ کسی دریا سے گزرے ہیں تو وہ دریا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گواہی دے گا کہ یہ غفلت سے نہیں گزرا تھا، یہ ذکر کرتے ہوئے گزرا تھا۔ آپ نے جب خدا کو یاد کیا، جب اس کا ذکر کیا، تو بات یاد مختوم نور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو سلسلہ سہروردیہ کے بڑے عظیم الشان شیخ گزرے جن کا حالہ میں دربار ہے، وہ اپنے فقراء کو، جماعت کے لوگوں کو عشاء نماز کے بعد فرماتے تھے کہ فقیروں جاؤ الگ الگ جا کر مراقبہ کرو، الگ الگ جا کر مراقبہ کرو۔ اور حکم ہو جاتا تھا مرشد کامل کا تو جو صحبت میں بیٹھنے والے لوگ وہ نکل پڑتے تھے اور دور جا کر کہیں تنہائی میں، ویسے تو نقشبندی سلسلے والوں کو یہ مقام مل گیا ہے، اگر آپ کو ادراک ہے، خلوت در انجمن، ہزاروں میں بیٹھا ہوا ہے، لاکھوں میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس کو اپنے محبوب کے ساتھ خلوت بھی حاصل ہے، کیونکہ اس کا دل جو ہے وہ اپنے محبوب سے جڑا ہوا ہے اور کسی کو پتہ بھی نہیں ہے، ہزاروں کے درمیان بھی اس کو خلوت میسر ہے۔ خلوت در انجمن، محفل میں تخلیہ، بالکل اگر آپ ذکر کل بھی کر رہے ہیں، دونوں مزے لے رہے ہیں، محفل کے بھی مزے لے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلوت کے بھی مزے لے رہے ہیں۔ محبوب سے ملاقات کا مزہ ہی تب ہوتا ہے جب خلوت ہو۔ تو وہ خلفاء یا فقراء جاتے، ذکر کرتے اور صبح کو واپس آتے۔ جب صبح کو وہ فقراء خلفاء واپس آئے تو حضرت مختوم نور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے دیکھا کہ ان کے جوتے گیلے تھے، ان کی چپلیں یا ان کے جوتے وہ گیلے تھے۔ مختوم صاحب نے پوچھا فقیرو وہ سندھی زبان کی بات ہے، مجھے اردو میں
کہنا پڑ رہا ہے فقیروں دوستو کیا راستے میں کوئی نہر پڑتی ہے کہ تمہارے جوتے گیلے ہو گئے؟ تو ان فقراء نے خلفاء نے عرض کیا حضور قبلہ کوئی نہر نہیں پڑتی، کوئی پانی نہیں ہے، یہ رات کی شبنم ہے جو کہ ہمارے جوتوں کو گیلا کر دیتی ہے۔ تو مختوم صاحب نے، ہم سندھی میں شبنم کو ماک بولتے ہیں، ماک، مختوم صاحب نے فرمایا پئی جا پھر بھات ماک مبھایو مانوا، پئی جا پھر بھات ماک مبھایو مانوا، روئے روئے پئی رات ڈسی روئے پئی رات ڈسی ڈکھو ین کھے، آپ نے فرمایا کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جو جوتے ہیں وہ شبنم کی وجہ سے گیلے ہوئے ہیں، وہ شبنم رات کو پڑتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو شبنم، یہ جو رات کو پڑی ہے نا، یہ شبنم نہیں ہے، جو رات کو برسی ہے فضاؤں سے، جس نے راستوں کو گیلا کر دیا، جس نے سرکنڈوں کو گیلا کر دیا، جس نے زمین کو گیلا کر دیا، پیچروں کو گیلا کر دیا، فرمایا یہ شبنم نہیں ہے، یہ وہ جو خدا کے طالب ہیں، اللہ کے عاشق ہیں، وہ رات کو اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں، ان کے اس درد کو دیکھ کر یہ رات بھی رو پڑی ہے، ان کے اس درد کو محسوس کرتے ہوئے یہ رات رو پڑی ہے۔ اے دوستو تمہارے اس درد کی گواہی رات بھی دے رہی ہے، جو حضور نے فرمایا کہ پہاڑ بھی گواہی دیں گے، حضور نے فرمایا دریا بھی گواہی دیں گے، آج فقیروں آپ کے اس درد کی گواہی رات بھی دے رہی تھی۔ اگر آپ محسوس کریں، اگر آپ کے دل میں وہ محبت، وہ پیار اور جستجو ہے، جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ان کا والی ہوں، جو ایمان لے آئے میں ان کا دوست ہوں۔ ولی دوست کو بھی بولا جاتا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، ایمان والوں کا اللہ دوست ہے، اور پھر ان کو اندھیروں سے روشنی میں لے آتا ہے۔ رات گزری، ذکر والوں نے ذکر کیا، دعاؤں والوں نے دعائیں مانگی، رکوع سجود، نیند والوں نے نیند کی، نیند کرنے والوں کو بھی یہ بشارت ہے، وہ تن تسبی من مڑیوں دل دمبورو جن تندوں سے طلبجوں وحدت سر وجن وحدہ لا شریک لہو یو راگ رگن وہ ستائی سوہن ننڈر عبادت جنجی، جن کے رگ رگ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، جن کے خون کے قطرے قطرے میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، جن کے بال بال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، جن کے روئے روئے میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، وہ بٹائی صاحب فرماتے ہیں کہ ان کی نیند بھی عبادت ہے۔ اگر آپ نے نیند کی ہے تو اے خوش نصیبو، اے خوش قسمت لوگو، آپ کی نیند بھی عبادت ہے۔ ان اللہ یرید بکم اليسر، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پسند فرماتا۔ تو میں آج اس سوال کر رہا تھا نوجوانوں سے، تو آپ کی جستجو کیا ہے؟ آپ کا گول کیا ہے؟ پیسے کمانا، دولت جمع کرنا، اس سے منع نہیں کی جا رہی ہے، آپ کو یہ عرض کیا جا رہا ہے کہ خدا نے جو ذمہ داری آپ پر ڈالی ہے، جو اتنے بڑے خزانوں کی کنجیاں آپ کے ہاتھ میں تھما دی ہیں، تو زمین میں چھپے ہوئے ان خزانوں کو ڈھونڈے گا کون؟
کیا اور ڈھونڈیں گے جو مغرب میں رہتے ہیں، جو یورپ میں رہتے ہیں، اور وہی ڈھونڈتے رہیں؟ ہم صرف ڈگری لیں اور پیسہ کمائیں، کوئی تحقیق، کوئی جستجو، کوئی کوشش، کوئی ایجاد، کوئی نئی اختراع، کوئی نیا کام، کوئی نیا دروازہ؟ اے نوجوانوں، آپ نہیں کھولیں گے؟ اگر کھولیں گے تو کب کھولیں گے؟ ہم آپ کی سپورٹ میں ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، قدم بقدم آپ کے ہاتھ میں ہاتھ ہے۔ یہ آنکھیں آپ کو تک رہی ہیں، یہ دل آپ کو دیکھ رہا ہے، اس دماغ میں بڑی امیدیں آپ نوجوانوں سے وابستہ ہیں، منتظر ہیں ہم۔ اے نوجوان، کب اٹھو گے کمر بستہ ہو کر؟ جوانی، دیوانگی، ہمت، حوصلہ دکھاؤ گے کہ زمین کے اندر چھپے ہوئے خزانوں کو زمین کو چیر کر لوگوں کے سامنے لا کر دکھاؤ گے؟ یہ تمہارے لیے ہے تحفہ نوجوانوں کی طرف سے، پاکستان کے نوجوانوں کی طرف سے، یورپ کے نوجوانوں کی طرف سے، امریکہ کے نوجوانوں کی طرف سے، پورے دنیا کے نوجوانوں کی طرف سے، چونکہ ہم اس خطے کی پیداوار ہیں، اس مٹی میں پیدا ہوئے ہیں، اس مٹی میں ملیں گے۔ ہمارا دل چاہتا ہے کہ اس خطے کے نوجوان بھی ہمیں یہ جلوہ دکھائیں کبھی۔